امی کی کہانیاں۔ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے شکریہ کا کارڈ۔ نازیہ صبح سے بہت پریشان تھی کیونکہ آج ہی اسے خبر ملی تھی کہ اس کی سب سے پسندیدہ استانی صاحبہ اسکول چھوڑ کے جا رہی ہیں کیونکہ ان کا تبادلہ کسی دوسرے اسکول ہو چکا ہے۔ استانی صاحبہ تمام طالبات کی آنکھوں کا نور تھیں۔ وہ طالبات کا بہت خیال رکھتی، سبق بھی بہت اچھے طریقے سے پڑھاتی۔ وقفے کے دوران تمام طالبات اکٹھی ہوئیں اور اپنے غم کا اظہار کیا۔ نازیہ نے اپنی سہیلیوں کو کہا، ہمیں ایک چھوٹی سی الوداعی تقریب کرنی چاہیے۔ تمام طالبات کو اس کی رائے بہت پسند آئی اور تم سب نے اپنی ذمہ داریاں تقسیم کر لیں۔ یہ بھی طے پایا کہ ہر طالبہ شکریہ کا ایک کارڈ لکھ کر استانی صاحبہ کو دے گی۔ چھٹی کے بعد نازیہ اپنے گھر واپس لوٹی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کارڈ کا رنگ کیسا ہو اور اس میں کیا لکھے۔ گھر پہنچ کر پتہ چلا کہ والد صاحب تو گھر میں ہے نہیں، رات کو دیر سے آئیں گے۔ چھوٹے بھائی کی بھی طبیعت خراب ہے اور کوئی بھی گھر میں نہیں جو خوبصورت سا کارڈ خرید کر لا کر دے سکے۔ اب نازیہ بہت پریشان ہوئی کہ کیا کیا جائے۔ سب طالبات کارڈ پیش کریں گی اور میں، یا اللہ کیا کروں، کیسے کارڈ بناؤں؟ نازیہ کی والدہ نے جب نازیہ کو پریشان دیکھا تو کہا، اس کا ایک حل ہے میرے پاس۔ نازیہ نے خوشی سے پوچھا، امی جان وہ کیا؟ اس کی والدہ نے جواب دیا، ہم خود گھر میں خوبصورت سا کارڈ تیار کر لیتے ہیں۔ نازیہ نے کہا، کیا واقعی ہم کارڈ بنا سکتے ہیں؟ والدہ نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ اور پھر دونوں کارڈ بنانے میں لگ گئیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک خوبصورت سا کارڈ تیار تھا۔ اب نازیہ کو فکر ہوئی کہ اب اس میں لکھیں کیا۔ اپنی والدہ سے مشورہ کیا۔ اس کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، چونکہ ہم تعلیم کا بدلہ تو نہیں دے سکتے لیکن دعا کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم اس کا بدلہ دو، اور اگر اس کو بدلہ دینے کی تم طاقت نہ رکھتے ہو تو اس کے لیے دعا کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں بدلہ اتارنے کا یقین ہو جائے۔ نازیہ نے کہا، ٹھیک امی جان، میں شکریہ کے طور پر ان الفاظ میں دعا لکھوں گی، جزاک اللہ خیرن، جان سے زیادہ استانی صاحبہ۔ نازیہ نے یہ لکھ کر کارڈ کو اپنے بستے میں حفاظت سے رکھ دیا اور والدہ صاحبہ کو کہا، امی جان مجھے جلدی اٹھانا نہ بھولیے گا۔ صبح نازیہ کچھ شرمندہ کی تھی کہ ساری طالبات نے خوبصورت سے کارڈ بازار سے خریدے ہیں، لیکن میں نے تو یہ گھر پہ بنایا ہے، شاید استانی صاحبہ کو اچھا بھی نہ لگے۔ لیکن معاملہ اس کے بالکل الٹ ہوا۔ جب ساری طالبات نے کارڈ دیے تو نازیہ کا کارڈ بالکل نمایاں لگ رہا تھا۔ استانی صاحبہ نے وہ اٹھا کے پڑھا اور پوچھا، یہ اتنا دلنشین کارڈ کس کا ہے؟ نازیہ نے فوراً جواب دیا، یہ میں نے خود گھر میں تیار کیا ہے، میں چاہتی تھی کہ باہر سے خریدوں لیکن استانی صاحبہ نے پوچھا، لیکن کیا؟ اچھا ہوا تم نے خود کارڈ تیار کیا ہے، یہ تو بہت عمدہ ہے، اور اس میں شکریہ کے الفاظ تو سب سے اچھے ہیں، اللہ تمہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ نازیہ اپنی استانی صاحبہ کے ان الفاظ سے بہت خوش ہوئی اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ ہمیشہ اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کرتی رہوں گی۔ پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے والدین صرف اس لیے نہیں دیے ہیں کہ ہمیں اچھی اچھی چیزیں لا کر دیتے رہیں، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر ان کے مشورے اور ان کی دعاؤں کی ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اس لیے جن کے والدین ہیں وہ خوب اپنے والدین کی خدمت کریں، اور جن کے نہیں ہیں وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور جنت ملنے کی دعا کرتے رہیں۔
اور ہر نماز کے بعد یہ دعا معمول بنا لیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار انہیں رحم کر جیسا انہوں نے ہمارے بچپن میں میری پرورش کی ہے، آمین۔ پیارے ساتھیوں، یقیناً آپ سب کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کل ملیں گے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ اور نگہبان۔